آج یہ دردناک واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام صاحب کی بیٹی آخر کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب آیا، جس کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والے لوگ توبہ استغفار کرنے لگے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس واقعے کو سننے سے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی، جب وہ منع کرتے بیوی بیچ میں آ جاتی، بچیاں ہیں انہیں آزادی دے دے، ان کو جینے کا حق ہے، ایسے روک ٹوک نہیں کرتے۔ مراد صاحب کی بیوی اور بیٹیوں کی بات پر بہت افسوس ہوتا، کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے بےہودہ قسم کے رقص کرنے لگی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، لیکن بیوی نے انہیں برا بھلا کہا تو مراد صاحب گھر سے مسجد میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ روتا ہوا آیا اور ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کی شام تھی، سورج سوا نیزے پر تھا، گرمی اتنی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مراد شاہ نوکری کرنا بہت مشکل تھی، لیکن گھر چلانے کی خاطر وہ نوکری کر رہے تھے، کیونکہ 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتوں کے لیے وہ بہت بے حد پریشان تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، ان کی بیٹیوں کے رشتے ہی نہیں آتے تھے، اور جو رشتہ آتا ان کے لیے پسند نہیں تھا۔ ان کی بیٹیاں جوان ہی نہیں بلکہ بے حیا اور مغرور تھی، وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ آج مراد شاہ دفتر سے آتے ہوئے بہت پریشان تھے، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں ہی تھی، اور وہ بھی اتنی بدتمیز کہ اپنے باپ کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی۔ اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ ابھی تک ایک بھی بیٹی کو رخصت نہیں کر پائے۔ جتنا بھی کماتے ہیں بیوی گھر کے خرچوں میں اڑا دیتی ہے، نہ جانے اچھے رشتے ہی نہیں آ رہے۔ ان کی بیٹیاں اس قابل بھی نہیں تھی کہ انہوں نے پڑھائی کی ہو، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، بس سارا وقت گھر میں ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھی رہتی تھی۔ مراد صاحب نے سوچا تھا وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے، اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے سے طے کر دیں گے، کم سے کم بڑی بیٹی سے فرض تو پورا ہو جائے۔ انہی سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آواز نے اس کا استقبال کیا۔ مراد صاحب ٹی وی سے سخت نفرت کرتے تھے، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے۔ اب وہ مراد صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر مصروف تھیں انہیں باپ کے سلام کی آواز ہی نہیں سنائی دی۔ گھر کے حالات اتنے برے تھے کہ کباڑ کھانا لگ رہا تھا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ 3 جوان بیٹیاں گھر ہوتے ہوئے گھر کی اس حالت خراب ہے۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئے، اس نے کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، اس کا سارا دن ایسے ہی گزر جاتا۔ پھر وہ سانس لینے کے لیے کمرے میں چلا گیا، جب دیکھا تو آگے بیوی موبائل فون میں مصروف تھی۔ مراد صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ اپنے فون میں اس قدر مصروف تھی کہ انہیں کسی کی کوئی ہوش ہی نہ تھی۔ مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور مسجد میں امام صاحب نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے، اور اس کی بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی تھی، کم سے کم اذانوں کا احترام بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے رہتے کہ شریف گھرانے کی بیٹیاں ایسے نہیں کرتی۔ وہ اس افسوس حالت میں مسجد میں جاتے، نماز پڑھنے کے بعد رو رو کر دعائیں کرتے، کیونکہ اس کو اس کی بیٹیوں کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے، وہاں جا کر اپنی بہن سے فریاد کی کہ ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لیں، لیکن بڑی بہن نے صاف انکار کر دیا، مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نماز کا ہی نہ پتہ ہو، اور نہ ہی دین کا نہ دنیا کا۔ میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی، مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ پھر مراد صاحب خاموش ہو گئے، گھر واپس لوٹے، رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب گھر میں ٹی وی کی آوازیں پورے زور سے گونج رہی تھی۔ پھر ایک رات کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے ہوئے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری رات جاگتی اور آدھا دن سوتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی شاید جن کی وجہ سے مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتے نہیں آتے تھے۔ چنانچہ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا، مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تو گھر میں سناٹا رہا، کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھی، لیکن جب ظہر کی نماز کے بعد اٹھی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے اپنی بیٹیوں کے لیے؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے ان پر ایک نظر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، آج کل کے دور میں ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے، آپ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور مچانے لگتے ہیں۔ آپ کمرے میں آرام کریں، میں آپ کو کمرے میں کھانا دے دوں گی
تب مراد صاحب جب کمرے میں جا کے لیٹے، اس کی اماں کی بات یاد آ گئی کہ اس کی ماں نے سمجھایا تھا اس بار اس بیوی سے شادی نہ کرو، لیکن وہ مراد صاحب جوانی کے دن تھے، محبت کو ٹھکرا نہیں سکے، اپنی ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے شادی کر لی، کیونکہ دراصل مومنہ کی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ مومنہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے ہی ان کے محلے میں رہتی تھی۔ جب وہ جوان ہوئے تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے ہی شادی کرے گا۔ اس کی والدہ نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے نہیں مانی، پھر مجبوراً والدہ کو اس کی شادی اس سے کرنی پڑی۔ جب تک تو ماں زندہ تھی سارے گھر کے کام کرتی، اور کوئی بھی ایسی تھوڑی سی بات ہوتی تو مومنہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلے جاتی۔ پھر اس کی ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی، بیٹا گھر میں بیٹیاں ہیں، ایسے نہیں کرتے، بیٹیوں پر برا اثر ہوگا۔ لیکن جب اس کی ماں مر گئی تو مومنہ کو اور آزادی ہو گئی۔ اب وہ اور زبان دراز اور بے پرواہ ہو گئی، کبھی کبھی تو پورے محلے میں گھومتی، کبھی کسی کے گھر جا کے بیٹھ جاتی، کبھی لمبی شاپنگ کے لیے نکل جاتی۔ مراد صاحب اپنے گھر کے حالات دیکھ کر آدھا بیمار ہو گیا تھا، اور اس کی بیٹیاں جو کچھ عرصے تک اسکول گئی اس کے بعد گھر میں بیٹھ گئی۔ انہیں ماں کی طرح ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا، بڑے بڑے ناخن، نیل پالش، نماز کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن مراد صاحب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ مراد صاحب سے بدتمیزی پر اتر آتی، اور ان کے رشتے بھی ان کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ مومنہ کی فطرت ان سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ بیٹیوں کو اپنے جیسا پروان چڑھا رہی ہے۔ مومنہ اپنے گھر میں نظر انداز کیا اور اپنی بیٹیوں سے بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ سوچتے کاش آج اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی، مومنہ جیسی عورت سے شادی نہ کرتے اور زندگی ایک نارمل انسان جیسی بنتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے۔ پھر ایک دوپہر دفتر کے کام جلدی نپٹا کر گھر واپس آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کی ایک بیٹی باہر دروازے پر کھڑی ہے اور غیر لڑکا باہر کھڑا ہے، اور دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ مراد صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکا فوراً وہاں سے کھسک گیا، لیکن اس کی بیٹی اندر دوڑتی آئی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو بلایا اور پوچھا کون سا لڑکا ہے، کس سے بات کر رہی تھی، لیکن لڑکی خاموش رہی، اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے، گھر آتے ہی چلانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بیٹیوں پر نہیں چلایا کرو۔ مراد صاحب نے کہا جوان بیٹی کسی غیر لڑکے سے بات کر رہی ہے اور میں اس سے سوال بھی نہ کروں۔ مراد صاحب نے بیوی پر عجیب نظروں سے انہیں دیکھا اور اس کی بیوی نے جواب دیا تم نے بھی مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا، میں بھی محلے میں رہتی تھی اور مجھے دیکھتے تھے۔ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تم پر کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا لیکن فوراً اپنی والدہ کو بھیج دیا تھا، تم سے رشتہ طے کیا، تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لے آیا تھا، اور تم سے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے میرے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی ابا میں میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ تو بلی وجہ ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوں، ایسی حرکتیں کریں گی تو کھاک ان کے رشتے آئیں گے۔ بیوی کہنے لگی آپ ان کے رشتوں کی فکر نہ کریں، یہ خود ہی اپنے لیے لڑکے پسند کر لیں گی اور رخصت کروا دیں گے ہم۔ پھر عصر کی اذان ہوئی، گانوں کی آواز کم نہ ہوئی، وہ کمرے سے نکلے، پھر ان کے قدموں سے زمین ہی کھسک گئی۔ اس کی بڑی بیٹی گانے چلا کر بےہودہ قسم کے گانے پر رقص کر رہی تھی، کبھی وہ کمر مٹکاتی، کبھی سینہ دوپٹے سے بے نیاز اور تنگ لباس۔ مراد صاحب کے آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا، غصے سے کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ سننا تھا کہ بیٹی بدتمیزی سے بولی ابا آپ ایسا کرے مسجد میں ہی بستر لگا لے، ورنہ آیا کرے، لیکچر دینا بند کرے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن مراد صاحب کی بیٹی ان کی بات سننے پر ایک بات نہ سمجھی اور کہا آپ چلے جائیں۔ مراد صاحب روتے ہوئے مسجد میں چلے گئے، وہاں نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ گئے۔ پھر دوڑتا ہوا ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا آپ کی بیوی آپ کو بلا رہی ہے۔ مراد صاحب وہ تو والد تھے، جلدی جلدی گھر پہنچے، دیکھا کہ اس کی بیٹی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے، مراد صاحب جلدی جلدی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بینائی پوری
जिंदगी के लिए खत्म हो गई है। जब बेटी को ये बात पता चली, उसे हार्ट अटैक आया और वो वहीं पे फोत हो गई। मुराद साहब एक बाप थे, वो तो कुछ नहीं कह सकते थे। वो जल्दी से अपनी बेटी को घर लेके आए और तदफीन का इंतजाम करने लगे। जब जनाजा उठाने का वक्त आया तो जनाजा उठाया, जनाजा भारी पड़ गया, जनाजा उठा ही नहीं। फिर मौलवी से मशवरा किया। मौलवी ने बताया कि ये ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से आज इसका जनाजा भारी पड़ गया है। मुराद साहब ने बताया कि ये टीवी देखती रहती थी। मौलवी साहब ने कहा कि ये टीवी को इसके साथ रखो। जब टीवी को साथ रखा गया तो जनाजा उठ गया। जब वो कब्र में उतारने लगे फिर ऐसा ही हुआ, वो उतारने लगे, जनाजा भारी पड़ गया। फिर उसके साथ टीवी भी उसके रखा। घर वाले देखकर चीखें मार मार कर रोने लगे, लेकिन अब क्या करना था। जैसे ही उसकी कब्र के साथ टीवी रखा, अंदर से बड़े बड़े सांप निकल आए और उसको डंग मारने लगे। चनाचा ये मंजर देखकर मुराद साहब और उसकी बेटियां डर गई और कहने लगी, हमने कभी अजान का अदब नहीं किया। फिर जैसे कैसे कर कर वो कब्र पर मट्टी डालकर घर पहुंचे। वो खौफ के मारे रोई जा रही थी और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रही थी। खौफे खुदा से रोई जा रही थी और अपने बाप से कहने लगी, आज हम शर्मिंदा हैं, आप हमें माफ कर दे, हमें कई बार सजा मिल रही है। लेकिन मुराद साहब और उसकी बेटियां ये मंजर कभी नहीं बोली। कैसे उसकी बेटी पर अल्लाह का अजाब आया और वो हर वक्त अपनी बेटी की मगफरत की दुआ करते रहते थे, शायद उसकी मगफरत हो जाए। ऐसे ही उन पर एक टीवी का दर्दनाक अजाब कैसे आया।